بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے ساتھ ایک نئی کہانی کے ساتھ ہوں۔ وہ یونیورسٹی کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، مگر لڑکی کے والدین کو یہ پسند نہیں تھا۔ دونوں نے زندگی بھر شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگلے 5 سال دونوں کے درمیان کوئی رابطہ نہ ہوا۔ اس کے والدین شادی کی کوشش کرتے مگر یہ انکار کرتے تھے، یہاں تک کہ اس کے والدین رضامند ہو گئے۔ اس نے فون ملایا، صرف ہیلو سنی اور پوچھا بارات لے کر کب آنا ہے۔ دونوں کے والدین ملے، ان کی شادیاں ہو گئیں اور اپنا گھر آباد کر لی۔ اس نے کاروبار شروع کیا، اللہ نے کرم کی، یہ خوشحال ہو گئے۔ شادی 20 سال چلی، 3 بچے ہو گئے۔ خاتون کو اپنے حسن و خوبصورتی پر بہت ناز تھی بھی ناز کے قابل۔ عمر 45 سال، 3 بچوں کی ماں ہونے کے باوجود جوان لگتی تھی۔ وہ بھی روز اول کی طرح اس پر فریفتہ تھا، روز جی بھر تعریف کرتا، مگر پھر وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے۔ خاتون کے جسم پر ایک چھوٹا سا دانہ نکلا، گلٹی بنی اور ناسور بن گئی۔ ڈاکٹرز کو دکھایا، ٹیسٹ ہوئے، معلوم ہوا یہ جلد کے کینسر میں مبتلا ہے۔ مرض آخری درجے پہ تھا۔ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا۔ یہ مصیبت ختم نہیں ہوئی کہ اس کی گاڑی ایک ٹرک سے ٹکرائی، شدید زخمی ہو گیا اور ہسپتال پہنچا۔ وہ بینائی کی نعمت سے محروم ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود دونوں مطمئن تھے۔ صبح باغ میں چہل قدمی کرتے، سینما جاتے اور ریستورانوں میں کھانا کھاتے۔ یہ اس کا ہاتھ تھامے ساتھ ساتھ چلتی رہتی۔ زندگی اس طرح کئی ماہ چل رہی تھی کہ اس نے ایک عجیب بات کی، میں سوئٹزرلینڈ جانا چاہتی مگر تنہا، صرف 10 روز اکیلی رہنا چاہتی ہوں۔ اس نے ساتھ جانے پر اصرار کیا، پر یہ نہ مانی۔ انکار بڑھتا رہا اور بالآخر یہ سوئٹزرلینڈ روانہ ہو۔ اس نے وہ جو 10 روز اکیلے گزارے، وہ اس کی زندگی کے بدترین دن تھے۔ 10ویں روز یہ ایئرپورٹ پر پہنچا، مگر وہ نہ آئی۔ یہ اسے فون ملاتا رہا، مگر رابطہ نہ ہو سکا۔ دنیا میں ایسے بے شمار مراکز ہیں جہاں آپ اپنی موت اپنی مرضی کی منتخب کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگ مرض کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے، اکیلے اٹھا کر تھک جاتے ہیں، سکون کی موت مرنا چاہتے ہیں۔ میڈیکل رپورٹس دکھاتے ہیں، ڈاکٹرز ان کی حالت اور رپورٹس دیکھتے ہیں، حلف نامہ لیتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے دنیا چھوڑے جا رہے ہیں۔ مریض کی مرضی سے موت کا دن اور وقت طے کرتے ہیں، ان کی آخری خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور زہر کا ٹیکہ لگا کر دنیا سے رخصت کر دیتے ہیں۔ یہ طب میں یوتھانیز آسانی موت کہلاتا ہے۔ یہ بھی یوتھانیزیا کے لیے زیورخ گئی تھی، کینسر کا دکھ برداشت نہیں کر پا رہی، آسان موت منتخب کی، زندگی کے آخری 10 دن گزارے۔ عین اس وقت موت کا تعین کیا جب اس کی فلائٹ نے وطن کی مٹی کو چھونا تھا۔ ادھر فلائٹ اتری، ادھر اس کی زندگی سرحد پار کر چکی تھی۔ اس کا خط بیٹے کے ہاتھ میں، بیٹا سسکیاں لے کر اپنی ماں کا خط پڑھ رہا تھا۔ یہ سر جھکائے ایک ایک لفظ سن رہا تھا، میں محبت تقسیم نہیں کر سکتی، تمہارا حصہ اپنے بچوں کو بھی نہیں دے سکتی۔ میں نے گزشتہ 20 سال کی زندگی کس مسرت اور سرشاری میں گزاری۔ پہلی گلٹی نکلی، محسوس کیا خود کو روز بروز بدصورت ہوتا دیکھ رہی تھی۔ قدرت کا فیصلہ سہتی چلی گئی، لیکن پھر عجیب ہوا، آپ نے بچے بورڈنگ بھیج۔ میں جانتی تھی آپ نے ایسا کیوں کیا۔ آپ نہیں چاہتے تھے وہ مجھے اس حالت میں دیکھیں، ان کی آنکھوں میں دکھ دیکھوں۔ آپ ملازموں کو رشوت دیتے، وہ آئے روز شیشہ توڑ دیتے، نیا شیشہ لگوانے کا کہتی، آپ ہنس کر ٹال جاتے۔ یوں آہستہ آہستہ سارے آئینے ٹوٹ گئے۔ آپ نہیں چاہتے تھے میں بدصورتی دیکھوں، بات اگر یہاں تک رہتی تو بھی برداشت کر جاتی، مگر آپ نے آخر میں عجیب کیا، ایکسیڈنٹ کیا، خود کو اندھا بنا لیا۔ میں جانتی تھی آپ کی آنکھیں ٹھیک ہیں، مسلسل 6 ماہ سے اندھے پن کی اداکاری کر رہے ہیں۔ یہ بھی جانتی ہوں آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ نہیں چاہتے تھے میرے دل میں ایک لمحے کو یہ خیال آئے کہ میں آپ کو بدصورت دکھائی دے رہی ہوں، یا میں آپ کی آنکھوں میں اپنی بدصورتی پڑھ لوں۔ چنانچہ آپ اندھے بن گئے۔ یہ مصنوعی اندھا پن محبت کی انتہا تھی جو میں برداشت نہ کر سکی۔ دنیا سے رخصت ہونے کا فیصلہ کر لیا، دنیا سے جا رہی ہوں۔ اب اندھے پن کی اداکاری کرنا بند کر دیں، میرا خط پکڑیں، پڑھنا شروع کر دیں۔ اس نے اونچی آواز میں خط پڑھنا شروع کیا۔ میرے بعد اپنا خیال رکھیے گا، سارے تولیے الماری میں رکھے ہیں، درزی کو 5 سال کے کپڑے دے آئی ہوں، سال میں 10 جوڑے سی کر دے جائے گا۔ آپ نے وہ سارے پھٹنے تک پہننے ہیں، دانت چیک کراتے رہا کرنا، صبح کی سیر کبھی نہیں بھولنی۔ آخری بات،
چڑیوں کو روز دانہ ڈالنا ہے۔ میری بلیوں کا ہمیشہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پہ بھی کلک کر۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔